انٹارکٹک اوشن میں 28 لوگ ایک شپ میں سوار تھے، لیکن ان کی شپ لاکھوں ٹن برف کے بیچ میں پھنس چکی تھی۔ ان کو ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ اسی دوران ان کے شپ کے نیچے زوردار ایک آواز آئی اور ساتھ ہی شپ ایک طرف جھک گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے نیچے سے شپ کو زور سے دھکا دینے کی کوشش کی ہو۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں۔ انٹارکٹک اوشن میں جہاں لہریں بلڈنگ جتنی بڑی، ہوائیں 100 کلومیٹر پر آور اور پانی کا ٹیمپریچر اتنا کم کہ انسان کی جسم کا خون جمنے لگتا ہے، اس اوشن میں سفر کرنا موت کو گلے لگانے جیسا ہی ہے۔ ٹھنڈ اور لہروں کی وجہ سے بچ بھی گئے تو پہاڑوں جتنے بڑے برف کے پودے آسانی سے شپ کو کچلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر آج سے 111 سال پہلے جب نہ کوئی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ہی شپس، اسی خوفناک سمندر میں 28 لوگوں کے گروپ کی شپ پھنس گئی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، انہوں نے پورے 2 سال گزارے۔ دور دور تک صرف برف، طوفانی ہوائیں، کھانے پینے کی کمی اور مدد بلانے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی سروائیول اسٹوری ہے جسے دنیا نے نام دیا ہے دی گریٹسٹ سروائیول اسٹوری آف آل ٹائم۔ اس اسٹوری کے ہیرو ہیں سر ارنسٹ شکلٹن، جو ایک ایکسپلورر تھے اور ان کا مشن تھا انسانی جسم کی طاقت کا انڈیورنس ٹیسٹ کرنا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی شپ کا نام ہی انڈیورنس ہی رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی خوفناک مشنز کیے تھے۔ 1901 میں وہ انٹارکٹیکا تک پہنچنے کا حصہ رہے ہیں، لیکن 750 کلومیٹر دور سے ہی واپس ہو گئے۔ 1907 میں انہوں نے دوبارہ اس مشن کو گلے لگایا، لیکن صرف 150 کلومیٹر پہلے ان کو واپس پلٹنا پڑا، اور اب کی بات 1914 میں ان کا پلان نہ صرف انٹارکٹیکا اوشن تھا بلکہ انہوں نے اس کنٹیننٹ کو پیدل کراس کرنے کا ارادہ کیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ سر ارنسٹ شکلٹن وہ کرنا چاہتے تھے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہو۔ اس مشن کو امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کا نام دے دیا گیا تھا، کیونکہ اس مشن کی نیچر کافی خطرناک تھی۔ کوئی بھی اس مشن پہ جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سر ارنسٹ کے لیے سب سے پہلا چیلنج تھا اپنی ایکسپیڈیشن کے لیے کریو ڈھونڈنا۔ تبھی انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی اور دی ٹائمز نیوز پیپر میں پبلش کروا دیا۔ یاد رہے کہ یہ کوئی عام ٹور آپریٹر کا اشتہار نہیں تھا، اس کے شروعاتی الفاظ تھے مین وانٹڈ فار ہیزرڈس جرنی۔ اس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ پیسے بہت کم ملیں گے، جان لیوا سردی کا سامنا ہوگا، کئی مہینوں تک اندھیرے میں رہنا پڑے گا، پل پل خطروں سے کھیلنا ہوگا، اور صحیح سلامت واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سر ارنسٹ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے جو خطروں کے سامنے ڈرتے نہیں ہوں۔ جلدی انہوں نے 27 لوگوں کے کریو کو ہائر کر لیا۔ سر ارنسٹ نے اس مشن کے لیے 4 سال کی پلاننگ کر رکھی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آنے لگا ان کے ایکسپیڈیشن کا سپنا دھندلا ہونے لگا، کیونکہ دنیا میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب کو لگا کہ شاید اب ایکسپیڈیشن کینسل ہو جائے گا، لیکن برطانیہ جو خود وار ڈکلیئر کر چکا تھا، انہوں نے امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کو اجازت دے دی۔ اس مشن کے لیے ایک انتہائی مضبوط شپ کی ضرورت تھی جو برف سے ڈھکے انٹارکٹک اوشن کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ سکے، پر یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا جو آسانی سے بنایا جا سکے۔ خوش قسمتی سے ایسا ہی ایک جہاز آرکٹک میں چلنے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ ناروے کی کمپنی نے یہ جہاز کسی دوسرے ایکسپلورر کے لیے بنایا تھا جو اس وقت کی ایلیٹ کلاس کو اس شپ کے ذریعے پولر بیئر کے شکار کے لیے لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا بزنس ماڈل فلاپ ہو گیا تھا۔ سر ارنسٹ نے یہ جہاز خرید کر اس کو انڈیورنس کا نام دے دیا۔ انڈیورنس کو خاص طور پر امریکن اوک کے لیے موٹی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور ڈیزائن کچھ ایسا کیا تھا کہ لکڑی برف کے ذریعے دباؤ کو برداشت کر سکتی تھی۔ یہ ایک قسم کا ہائبرڈ شپ تھا جس میں سیلز تھی اور انجن بھی تھی۔
اب آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب لوگوں کو انتظار تھا۔ پچھلے 8 اگست 1940 کو انڈیورنس نے انگلینڈ کے شہر پلیمنٹ سے سفر کا آغاز کر دیا۔ اگلے 4 مہینوں تک وہ اٹلانٹک اوشن میں سفر کرتے رہے۔ پہلے وہ ارجنٹینا گئے، پھر وہاں سے ساؤتھ جارجیا آئلینڈ، اور پھر آخری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد 5 دسمبر 1940 کو انہوں نے جہاز کی ڈائریکشن انٹارکٹک اوشن کی طرف کر دی۔ اس میں 28 لوگوں سمیت 50 بڑی نسل کے کتے بھی تھے، جن کو انٹارکٹیکا کی برف نے ساز و سامان وغیرہ کھینچنے کے کام کے لیے لایا جانا تھا۔ 46 دنوں تک یہ سفر چلتا رہا، اور اب وہ صرف ایک دن میں ہی انٹارکٹیکا کے کوس پہ پہنچنے والے تھے۔ لیکن پھر 18 جنوری 1915 کو پہلی مصیبت نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ویڈل سی کے اوپر برف کی لیئر موٹی سے موٹی ہوتی گئی، اور ایک پوائنٹ پہ آ کے یہ لیئر 18 فیٹ تک موٹی ہو گئی، اور اب انڈیورنس نے اتنی طاقت نہیں تھی کہ انہیں چیر کر آگے بڑھ سکے۔ یہ برف کہیں کہیں اتنی کمزور بھی تھی کہ یہیں سے پیدل شروع کرنا بہت مشکل تھا۔ انڈیورنس اپنی منزل واسل بیس سے لگ بھگ 130 کلومیٹر پہلے ہی برف میں پھنس چکی تھی۔ شروعات میں لگا کہ شاید یہ مسئلہ عارضی طور پر ہے، لیکن اصل میں یہ امپیریل ٹرانسپورٹ آگے سب سے بڑا مشکل کام تھا۔ کئی دنوں تک لگاتار کوششیں کرنے کے بعد انہوں نے 300 ٹن شپ کو مینولی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ لگاتار اگلے 2 دنوں تک برف کو کاٹنے اور راستہ بنانے کا کام کرتے کرتے کریو بالکل تھک چکے تھے، لیکن یہ کام ان کی سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ کئی گنوں کی محنت کے بعد وہ شپ کو محض 300 میٹر تک ہی آگے بڑھا سکے، لیکن اس کے بعد انڈیورنس دوبارہ پھنس گئی۔ 1 مہینے تک شپ کو آزاد کرانے کی کوششوں کے بعد آخر کار 14 فروری 1950 کو سر ارنسٹ نے ہمت ہار لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شپ کو برف کی نیچرل موومنٹ پہ ہی چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے سردیاں ڈلتے ہی برف خود ٹوٹ جائے۔ اس دوران انٹارکٹک اوشن ایک ونٹر اسٹیشن کا کام دے رہی تھی۔ کریو اس میں اپنی روٹین کا کام کرنے لگے، پر فرق صرف اتنا تھا کہ شپ اب ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ کریو کا جذبہ بہت اونچا تھا۔ افسر ارنسٹ نے ایک ڈسپلن قائم کر رکھا تھا۔ وہ لوگ دن بھر مصروف رہنے کے لیے ڈسکشن کرتے، سوکر کھیلتے، ایک دوسرے کا ہیئر کٹ کرتے اور کوکنگ میں ٹائم گزارتے تھے، صرف اس انتظار میں کہ ایک دن برف ٹوٹ کر ان کو آگے یا پیچھے جانے کا راستہ ضرور دے گی۔ انڈیورنس میں کریو کے دن گزرتے گئے اور سب آپس میں ایک دوسرے سے مزید کلوز ہوتے گئے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہونے لگی۔ سب کو امید تھی کہ ایک دن وہ کسی سویلائزیشن کے قریب پہنچ جائیں گے، پر شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اپریل 1915 میں برف ٹوٹنے تو لگی، لیکن بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے برف کی لیئرز ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگی، اور یہ ایک انتہائی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ تھا۔ کمپریس ہوتی کروڑ ٹن برف نے انڈیورنس پر بھی پریشر دینا شروع کر دیا تھا۔ اس پوائنٹ پر سب سے زیادہ ضروری تھا کہ شپ کو برف کے پریشر سے آزاد کیا جائے، لہٰذا سب نے مل کر برف کو ہٹانے کا کام کیا۔ کچھ ہفتوں کی محنت کے بعد یہ مصیبت تو ٹل گئی، لیکن خطرہ ابھی بھی باقی تھا۔ 14 جولائی 1915 کی رات اچانک شپ کے نیچے سے ایک زوردار آواز آئی اور انڈیورنس ایک طرف جھک گئی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا یہ ویل کی ٹکر تھی یا کچھ اور۔ جیسے تیسے رات گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ہی جو دیکھا وہ قابل یقین نہیں تھا۔ کمپریس ہوتی برف کی لیئرز نے شپ کو نہ صرف ایک طرف جھکا دیا تھا، بلکہ اب اس کا رڈر جس کی مدد سے اس کو ٹرن کیا جاتا ہے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ انڈیورنس کے کریو کو اب یہاں پھنسے 7 مہینے ہو چکے تھے، اور وہ کسی بھی انسانی آبادی سے کم 2000 کلومیٹر دور تھے۔ نہ کسی سے کوئی رابطہ، نہ مدد بلانے کی امید۔ ان کو اگر کسی سے امید تھی تو وہ تھے صرف سر ارنسٹ شیکلٹن۔ 18 اکتوبر 1915 امپیریل انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کے سپنے چکنا چور ہو چکے تھے۔ 9 مہینے کریو سے مشن کا کریو ایک ہی جگہ پر پھنسا تھا۔ تبھی ایک رات اچانک پریشر کی ایک لہر آتی ہے جس نے انڈیورنس کو پلک جھپکتے ہی 30 ڈگری ایک طرف جھکا دیا۔
اب شپ کے لیک ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلانے لگا۔ کچھ جگہوں پر کریکس کی وجہ سے پانی اندر کی طرف بھرنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ سارے کرو نے مل کر رات بھر کام کیا کہ کسی طرح شپ کے اندر پانی نہ بھر پائے، پر ان کے سر پر چھت کا سہارا شاید یہیں تک تھا۔ 27 اکتوبر 1915 کو سر ارنسٹ شکلٹن نے شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دے دیا، کیونکہ زندگی بچانے کا اب صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ ضروری ساز و سامان باہر نکالے گئے، جانور، کھانا پینا، لائف بوٹس اور بستر وغیرہ ساری چیزیں نکال کر اب پورا کریو برف کی چادر پر کھلے آسمان کے تلے آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے جس شپ کا سہارا تھا وہ اب ان سب کے سامنے برف کے پریشر تلے ٹوٹ کر تباہ ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ پانی کے اندر ڈوبنے لگی۔ اب سب کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ تیرتے ہوئے برف کے طوطے پر آخر کب تک ویٹ کیا جائے گا۔ سر ارنسٹ شکلٹن نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ان کو 550 کلومیٹر دور پولٹ نامی آئلینڈ کا پتہ تھا، جہاں کبھی شیلٹر اور سپلائیز ہوا کرتی تھی، پر وہاں تک پہنچنے کے لیے صرف 3 لائف بوٹس کا سہارا کافی نہیں تھا، کیونکہ جو برف اتنے بڑے جہاز کو توڑتی ہے اس کے لیے یہ لائف بوٹس کیا چیز ہوتی ہیں۔ لہٰذا فیصلہ ہوا اس آئلینڈ تک پیدل چل کے جانے کا۔ انہوں نے پولٹ آئلینڈ کی طرف سفر شروع کیا، جو ان کے ایڈونچر کا سب سے خطرناک پارٹ تھا۔ اگلے 6 مہینوں تک کریو نے جان لیوا خطروں کا سامنا کیا۔ وہ جس آئٹ شپ پر کیمپ لگاتے اس میں یا تو سوراخ پڑ جاتے یا تو وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگتا۔ خوش قسمتی سے یہ آئس شیٹس تیر کر آہستہ آہستہ پولٹ آئلینڈ کی طرف جا رہی تھی، لہٰذا سر ارنسٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ آئس شپ پر ہی تیرتے تیرتے پولٹ آئلینڈ تک پہنچیں گے۔ کریو کے پاس اب کھانا پانی سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کو تیرتی ہوئی آئس شیٹ نما آئلینڈ پر جو کچھ ملتا وہ اسی شکار کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس سے پینگوئن اور سیلز وغیرہ۔ فیبروری 1916 انہیں سفر پہ نکلے۔ اب 13 مہینے ہو چکے تھے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ وہ لوگ صرف ایک وقت ایک بسکٹ پر گزارا کر جانے جیسے ہو گئے تھے۔ اگلے مہینے تک پولٹ آئلینڈ کا انتظار کرتے کرتے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ان کو اپنے کتوں کو بھی مارنا پڑا۔ اب اگلے کچھ دنوں تک گزارے کا بندوبست ہو گیا۔ ان کو امید تھی کہ پولٹ آئلینڈ پر پہنچ کر کچھ سپلائیز مل جائے گی، لیکن جس تیرتے آئلینڈ پر وہ سوار تھے اس نے اپنی ڈائریکشن بدل لی اور وہ پولٹ آئلینڈ کے بجائے ایلیفینٹ آئلینڈ تک جا رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک سمندر میں طوفانی منظر تھا، -20 ٹیمپریچر تھا اور آگے کئی کریو ممبرز کو فروس فائٹ ہونے لگا۔ ان سب کے منہ اور زبانیں اتنی سوج چکی تھی کہ وہ کچھ نگل ہی نہیں سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپریل 1916 آ پہنچا۔ ٹوٹی ہوئی برف کے شیپ کے سہارے وہ کیسے بھی کر کے ایلیفینٹ آئلینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پچھلے 16 مہینوں سے وہ پہلی بار زمین کے حصے کو چھو رہے تھے۔ ایلیفینٹ آئلینڈ پر انہوں نے سکھ کا سانس تو لیا، لیکن یہ آئلینڈ پوری طرح بنجر تھا اور یہاں زیادہ عرصے تک رہنا پاسبل نہیں تھا، خاص فوڈ سپلائیز کے ختم ہونے کے بعد۔ صرف ایک ہی امید باقی تھی کہ یہاں سے 1300 کلومیٹر دور ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ۔ سر ارنسٹ شکلٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ لائف بوٹ میں ساؤتھ جارجیا آئلینڈ تک جانے کا یہ سوئسائڈ مشن کریں گے۔ انہوں نے کریو میں سے کچھ لوگوں کو چنا اور 24 اپریل 1916 کو ایلیفینٹ آئلینڈ سے ساؤتھ جارجیا آئلینڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ راستہ دنیا کے سب سے خطرناک سمندری راستوں میں سے ایک تھا، جس کے لیے انہیں ایسی لہروں کا ماننا پڑا کہ 90 فٹ اونچی تھی۔ برفانی ٹھنڈ اتنی شدید تھی کہ جسم کا ہر ایک حصہ جمنے لگا۔ ان سب مشکلاتوں ساتھ ساتھ ان کو یہ سفر بنا GPS، بنا کمپس کے کرنا پڑا، صرف تاروں اور سورج کی مدد سے۔ ہر دن وہ جی جان کر کے 80 کلومیٹر دور کرتے تھے اور اس کے بعد وہ 16 دنوں کے بعد 10 مئی 1916 کو آخر کار سر ارنسٹ شکلٹن اور 5 کریو ممبر ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پر یہاں ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ساؤتھ جارجیا کے غلط سائڈ پہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے سامنے تھے 4000 فٹ اونچے پہاڑ۔ اگلے 36 گھنٹوں کی مسلسل چڑھائی کے بعد وہ آخر کار دوسری طرف پہنچ گئے، جہاں پر ویلنگ اسٹیشن تھا۔
شکلٹن کی حالت اتنی خراب تھی کہ ویلنگ اسٹیشن پر لوگ انہیں پہچان ہی نہیں پائے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا کہ تقریباً 1.5 سال پہلے نکلنے والے سر ارنسٹ اس حالت میں یہاں پہنچے۔ 3 دنوں تک ساؤتھ جارجیا آئس لینڈ میں رہنے کے بعد سر ارنسٹ واپس نکل پڑے ایلیفینٹ آئس لینڈ کی طرف، جہاں وہ 22 لوگوں کو بری حالت میں چھوڑ کر نکلے تھے۔ انہوں نے ایلیفینٹ آئی لینڈ پہنچنے کے لیے کئی ناکام کوششیں کی۔ آخر کار 30 اگست 1916 والے دن ان کو دور سے ہی ایلیفینٹ آئی لینڈ پر دھواں اٹھتا دکھائی دیا، جو سگنل کے لیے جلایا گیا تھا۔ سر ارنسٹ کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے کتنے لوگ زندہ بچے ہیں، پر قریب آنے پر حیرت انگیز پر انہوں نے تمام ایلیفینٹ آئی لینڈ کے گروہ کو زندہ اور صحیح سلامت پایا۔ 8 اگست 1914 کو وہ پہلی بار انگلینڈ سے نکلے تھے۔ پورے 2 سال اور 22 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو صحیح سلامت واپس اپنے گھر پہنچا دیا۔ بے شک انہوں نے اپنا اصل مشن کبھی پورا نہیں کیا۔ پہلے بھی 2 بار انہوں نے ساؤتھ پول تک پہنچنے کے فیل اٹیمپٹس کیے اور امپیریل ٹرانس انٹارکٹک ایکسپیڈیشن کے لیے 120 کلومیٹر پہلے ہی پھنس گئے تھے، پر ان کی اس سروائیور اسٹوری نے وہ مقام دلایا جو شاید انہیں مشن کمپلیٹ کرنے پر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس واقعے کے 107 سال بعد سال 2022 میں اینڈورینس کو انٹارکٹک اوشن میں آخر کار ڈھونڈ لیا گیا۔ اینڈورینس آج بھی 3000 میٹر نیچے اوشن فلور کے موجود بالکل پرفیکٹ حالت میں موجود ہے، یہاں تک کہ اس پر لکھا نام بھی صحیح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ امید ہے سیل ٹی وی کی ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔